نماز دا قریب قریب ہوتا ہے، تہاڈی بھی اپنی جگہ تے حقیقت مبنی گل ہوندی ہے کہ جلدی تو جلدی خطاب شروع ہو جائے۔ یہ تہاڈے علاقے دا بڑا کمال ہے کہ تسی خطاب سماعت فرماندے ہو، زیادہ اشعارا یا اشعار والے پاسے نہیں جاندے، نہ نقابتاں والے پاسے۔ یہ تہاڈا حضور نال پیار ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ تہاڈا پیار انجی سلامت تا قیامت رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت ہی اعلیٰ ہے۔ سرکار دی بارگاہ وچ بندے نے آ کے حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی، مسلمان ہویا، سبحان اللہ، کلمہ قبولیا، اسلام قبولیا، مسلمان ہو کے سواری تے بیٹھا، سواری تے بیٹھ کے سواری دوڑی۔ قرآن فرماندا والعادیات ضبحا سبحان اللہ، فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، کہ بندہ تیرے ہاتھ تے بیعت کر کے پھر سواری تے بیٹھا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات اپنی جگہ تے تیرے ہاتھوں دے ہاتھ چلے گئے، وہ دے ہاتھ دی گل بھی نہیں، وہ سواری تے بہ گیا ہے، وہ دی پشت دی گل بھی نہیں، سواری دوڑ رہی ہے، فاسرن بہ نقعا، سواری دی بھی گل نہیں، فاسرن بہ نقعا، محبوب وہ جدو سواری تے بیٹھا تو سواری دی بھی گل نہیں، بندے نے تیرے ہاتھ ہاتھ دیتا ہے تے سواری تے بیٹھا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاسرن بہ نقعا، سواری دوڑ رہی ہے، سواری دے پیراں دے تھلوں جڑی مٹی اٹھ رہی ہے نا، تیرے ہاتھ دین والے نے سواری تے سوار ہو کے دوڑ لائی ہے، سواری دوڑ رہی ہے، مینوں رب نوں وہ سواری دے پیراں دے تھلوں سما دے تھلوں اٹھن والی مٹی بھی ایڈی سونی لگتی ہے کہ میں رب اس مٹی دیاں بھی قسماں کھا رہا ہوں۔ صحابی تے بڑی دور دی گل ہے، صحابی تے بڑی دور دی گل ہے۔ فاسرن بہ نقعا، اللہ فرماتا ہے محبوب او جڑی سما دے تھلوں مٹی اٹھی ہے نا، اڈن ڈئی ہے، سونے تیرے ہاتھ تے ہاتھ دین والے دی سواری دے پیراں تھلوں اٹھن والی مٹی دی بھی قسم ہے۔ فاسرن بہ نقعا، یہ قرآن ہے جناب قرآن پڑھ رہے ہیں میں خدا واسطے، تو اللہ دا قرآن پڑھو یار، لڑا چھڑیا جے قوم نو، مار چھڑیا جے، کدھرے تے قوم اکٹھی ہوئے گی نا، کوئی تے اٹھے گا نا جڑا اس قوم نو قرآن تے اکٹھا کر لوے گا۔ کدی غور کر کے اتنی نسبتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بھائی محمد الطاف صاحب تشریف لے آئے نے، جنگ دے عظیم سنا خان، آپ بیٹھے، آپ بھی بیٹھے حضرت، آپ بھی بیٹھے، آپ کی بھی جگہ ہے، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ فاسرن بہ نقعا، یہ نسبتیں دیکھیں آپ، اور اتنی اعلیٰ نسبتیں ہیں قرآن کے اندر، حضور چلتے ہیں، اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے، ان گلیوں کی قسم ہے، یا اللہ بوٹے چنگے لگے نے اتنے مکہ شریف دے وچ بیت اللہ شریف ہے، حرم مبارک ہے، مقام ابراہیم ہے، تب تو کہنے لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے وانت حل بہذا البلد، وجہ قسم یہ ہے کہ اے او گلیاں نے جنہ چمیاں تیرے پیراں دیاں تلیاں نے، وجہ قسم یہ ہے۔ مکے کا نام نہیں لیا، لا اقسم بہذا المکہ نہیں کہا، لا اقسم بہذا المدینہ بھی نہیں کہا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم،
یا اللہ کیوں؟ کہہ دے لا اقسم بہذا البلد کہہ کے بالمکہ یا بالمدینہ، مکے دی قسم یا مدینے دی قسم۔ اللہ فرمایا اگر میں مکہ مدینہ کہہ دیتا تے مولوی بڑے سیانے ہیں، انہاں کہنا کہ نبی ہے ہی مکے مدینے دے وچ، باہر آ ہی نہیں سکتا۔ انہاں نواں مسئلہ کھڑا کر دیا کہ نبی ہے ہی مکے مدینے دے وچ، ویکھیا نہیں جی اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البکہ لا اقسم بہذا المدینہ۔ یا اللہ تو کی فرمانا چاہنا ہے؟ فرمایا محبوب وانت حل بہذا البلد، جہاں تیری تلیاں لگیں ان گلیوں کی قسم، کہ محبوب کو اگر امام بصیری یاد کرے مصر میں اور کہے امین تذکر جیران بذی سلمی مزد دمن جرامی مقلت بدمی مولا صلی وسلم دائما نبدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ محبوب کو اگر بصیری کہے کہ یا رسول اللہ بیمار ہوں ذرا آنا نہ مجھے شفا دے جاؤ، محبوب مصر میں جائے بصیری کے شہر میں، لا اقسم بہذا البلد، مجھے مصر کی قسم اگر کوئی افغانستان میں کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترحم یا رسول اللہ ترحم، اغیثنی یا رسول اللہ اغیثنی، اگر کوئی حضور کو یاد کرے اور محبوب آ جائیں جامی کو شفا دینے کے لیے افغانستان میں، تو افغانستان کی قسم اگر میرا محبوب کوئی ہندی پکارے اور کہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اور نبی چراغاں کرنے ہندوستان میں آ جائیں تو ہندوستان کی قسم اگر کوئی پنجابی کہے کہ یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے تیرے راہ نے ملے یا رسول اللہ، نبی پنجاب میں چاہے تے پنجاب کی قسم اگر کوئی ہندوستان اچ بلاوے تے ہندوستان کی قسم، اے محبوب النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اگر نبی مکے میں ہو تو مکے کی قسم، اگر مدینے میں ہو تو مدینے کی قسم، اگر کسی عاشق کے سینے میں ہو تو سینے کی قسم۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب ان شہروں میں تیرے قدم لگ گئے ہیں، اللہ اس قدم کی اتنی قسمیں اٹھاتا ہے کہ جس زمین نے حضور کے نالین پوشاک جوتے مبارک کو پاپوش کو چوما ہے، اس کی اتنی قسم ہے۔ تو آپ سوچئے اس خاندان محبوب کی کتنی شان ہونی چاہیے، اس سیدہ زہرا کی کتنی شان ہونی چاہیے، اس امام حسن کی کتنی شان ہونی چاہیے، اس امام حسین کی کتنی شان ہونی چاہیے، اس مولا علی پاک کی کتنی شان ہونی چاہیے۔ اور جو قاری قیصر صاحب مضمون بیان کر کے مجھے دے گئے کہ اس مضمون کو بھی ٹچ کرنا ہے، اب دیکھیں جہاں نبی کے نالین لگے جوتے لگے اس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، تو جہاں نبی خود لیٹے ہوئے ہیں اس گنبد خضرا کی، اس نبی کے مواجہ کی، اس قبر انور کی کتنی شان ہونی چاہیے، اس کا کتنا مقام ہوگا، اور اسی مقام کے اندر ابو بکر بھی لیٹے ہوئے ہیں، اسی گنبد خضرا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے یہ حضور کی نسبتیں ہیں، صحابہ بھی رسول اللہ کے ہیں اور اہل بیت بھی رسول اللہ کے ہیں۔ صحابی کو بھی کہتے ہیں صحابی رسول، اور اہل بیت کو بھی کہتے ہیں آل رسول۔ اگر آپ کی توجہ کامل ہو جائے تو میں کچھ الفاظ ادب سے یہاں کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے رسول کی وجہ سے مانا ہے۔ اگر کوئی رسول کو نکال کے کسی کو مانتا ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اگر رشتہ داری کو دیکھنا ہے ابو لہب بھی رشتہ دار ہے، نبی کا سکا چاچا ہے، ام رسول ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری ہے، مگر قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اور تو ٹنڈا ہو کے مرے۔
وامراتو حمالۃ الحطب پہ جا کے کہانی ختم کی اللہ نے کہ تو تے ابو لہب رہا نے تیری زال نو بھی اللہ نے گلاں کیتیاں نے قرآن چنوں وہ بھی مونج دی رسی دا تھا لے کے مرے مالک نے انہوں بھی گل کی کیوں یا اللہ اسے کوسنے کیوں دے رہا ہے یہ تو نبی کا چچا لگتا ہے یہ نبی کی چچی لگتی ہے اللہ فرمائے چھاڑے نو کراں تبت یدائے رنگ دا کالا ہوئے صفت دا غلام ہوئے اصحاب صفہ اچ بین والا ہوئے ذات دا حبشی ہوئے حبشی نسل ہوئے لمبا قد ہوئے موٹے ہونٹ ہون پیران دیاں پیائیاں پھٹیاں ہون اللہ قرآن میں فرماتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اللہ بلال کا ذکر قرآن میں بڑے ادب سے کر رہا ہے یا اللہ یہ غلام ہے او چودھری مکے دا نبی دا رشتہ دار بھی ہے تبت یدا کہنے پیا ایرا ذکر کرنے پیا یہ قسمہ پہ کھانا ہے اللہ فرمایا ہمیں غلام ہے یہ رنگ دا کالا ہے اور یہ دل وچ مدینے والا ہے بلال اچھا ہو گیا بلال سچا ہو گیا بس یجنبها الاتقى کائنات میں کوئی بلال دی جتی بھی نہیں خرید سکتا بلال اتنا بلند ہے کہ کائنات کا کوئی بندہ بلال دے رتبے نو ہاتھ نہیں پا سکتا بلال اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی بندہ حضرت بلال حبشی کو خرید نہیں سکتا آپ مقام صدیق پر قرآن میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ یہ ہے ابو بکر کہ جس بلال دی کوئی جتی نہیں خرید سکتا سر دے والا تو لے کے پیرا دیا تلیاں تک جن نے اس بلال نو خرید کے آزاد کیتا ہے اس جنے دا نام ابو بکر صدیق ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ اللہ فرماتا متقیوں کا سردار ابو بکر ہے ایویں گانا کر دے رہے جناب ایک دوجے نو منظر ہی نہیں دیکھے کہ قرآن نے کیا کیا ہے قرآن نے کہا کیا ہے ان کے لیے پگ ڈنڈی پیالیاں دے وچ تسی بھی ٹر دے ہو جناب صدیق اکبر پگ ڈنڈی تے ٹر رہے سن پیالی دے وچ اگے عیسائیاں دا کلیسا آ گیا گرجا آ گیا گرجے چ بیٹھا فخاز پادری خطاب کر رہا سی جویں اتوں کوئی عیسائی لنگے تے علامہ صاحب خطاب کر رہے سن جویں علامہ صاحب خطاب کر رہے ہیں تصوف تے بزرگ خطاب کر دیں تو کوئی لنگے تے لنگ دے کھلو کے سنن لگ پوے حضرت ابو بکر صدیق پگ ڈنڈی تو جا رہے ہیں کہ انہوں دا گرجا آ گیا کھڑے ہو کے سنن لگ پوے وہ فخاز پادری نے بک بک کرنی شروع کر دیتی انہیں کہا وہ مریم اللہ کی بیوی ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اللہ مریم کا شوہر ہے اللہ عیسیٰ کا باپ ہے وہ جڑے مانے بھی لیندے نے وہ بیان کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے اور فرمایا کی تو بیان کرنے پہ تینوں پتہ نہیں سرکار آ گئے ہیں ہوں تو پچھلیاں کہانیاں ساریاں موقع ہیں حضور جو آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں بس سارے دین منسوخ ہو گئے ہیں حضور آ گئے ہیں جھوٹ بولنے پہ تو اللہ دی تو کوئی بیوی نہیں اللہ دا کوئی بیٹا نہیں قولو واللہ واحد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ ہی ہے انہیں آکھیا اچھا او محمد دی گل کرنا پیا جنہیں رب دی گل دسی لوکاں نوں ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء توبہ توبہ استغفر اللہ الیاذ باللہ وہ جڑا اللہ کہندا کہ سانو صدقہ دیو خیرات دیو زکات دیو وہ تے منگدا ہے خود منگتا ہے اللہ استغفر اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے گل سنی نا کہ آپ نے رکھ کے دے بوتھے تے تھپڑ مارے فرمایا تجھے پتہ نہیں اللہ تو سخیوں کا بڑا سخی ہے وہ حضرت ابو بکر پگڈنڈی تے جا رہے سن اپنے کام تے وہ کام کر کے واپس آئے تے انہیں دیر نوں وہ پادری تے عیسائی سارے چوڑے رل کے حضور دے کول مدینے دے وچ سرکار نے فرمایا کی گل کدھر آئے انہاں کہ یا رسول اللہ تیرے یار نے سارے پادری نو مارے سرکار فرمایا کوئی گل ہونی کوئی وجہ ہونی انہاں کہ کوئی وجہ نہیں اسی اپنی تبلیغ کر رہے سن تے انہاں آ کے وچ
روڑا اٹکا دیتا. سرکار نے ابو بکر صدیق نو بلایا, پتہ لگا جی وہ گئے نے باہر. حضور تو کی جانتے سن, تیرے میرے لیے ساری کہانی سی نا. ابو بکر صدیق آ گئے, گھر آئے, پیغام آیا, مسجد چلے گئے. جی یا رسول اللہ. اگے وہ پادری کھلوتا, سارے چوڑے کھلوتے. سرکار فرمایا ابو بکر کی ہویا اج؟ انہوں نے بھی عرض کی کہ انجی ہویا, میں گیا ہوا بک بک کر رہا سی تے نیا لفظ گئے. انہوں نے کہا جی میں نہیں کہا لفظ. حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے کو کوئی گواہ ہے نا تو گواہ پیش کر. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور میں تے کلا جا رہا سا, میرے کو تے کوئی گواہ نہیں. تھوڑے پیروں تھلوں بھی ہونے زمین نکل جانی, جدو نتیجہ ہونا تسی بھی حیران ہو جانا. حضور نے فرمایا بھائی ابو بکر تیرے کو گواہ کوئی نہیں. عرض کی حضور میں کلا گیا سا, کوئی گواہ نہیں. فرمایا تے تو سچا, پر عدالت دے قانون وکھرے ہوندے نے, ایتھے تے گواہی چلدی. تو سچے ہے, جھوٹا نہیں, تو صدیق ہے, پر عدالت کے قانون میں گواہی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے بکواس کی ہے, میں سنی ہے تو میں تاتی نو ماریا ہے. حضور نے فرمایا اچھا تیرے کو تے گواہ کوئی نہیں. آؤ آؤ بھائی چوڑے ہو گئے, آؤ تسی آؤ عیسائیو اگے آؤ. وہ اگے آ گئے. حج یمین والا منان کرا. فرمایا ہن پھر قسم دیندے ہو, سو دیندے ہو, تسی قسم دیو. انہوں نے کہا جی بالکل اسی قسم دینے ہیں, انجیل منگواؤ. وہ عیسائی انجیل لے کے آ گیا. انہوں نے کہا جی اے سو دینے ہیں, قسم دینے ہیں. اے انہیں ہاتھ رکھیا نا تو سرکار کے دروازے پر دستک ہو گئی ہے. کون آ گیا ہے؟ یا رسول اللہ میں جبریل آیا ہوں. اچھا اس کے آنے کے پتہ کیا انداز ہے؟ جبریل پہلے مدینے میں اترتا تھا پہاڑی سے, پہاڑ پہ اتر کے پھر نیچے اترتا تھا, نیچے اتر کے پھر جبریل چلتا تھا. پھر جبریل تیز چلتا تھا کہ مٹی مدینے کی زمین سے اٹھے اور جبریل دے امامے نو لگے. پھر وہ دائیا قلبی کی شکل میں آتا تھا, اور صرف ایسے نہیں وہ اندر آ جاتا سی جی میں ویلی دا دروازہ کھلا ہے, نہیں. کان یقوم علی باب النبی, جبریل آ کے حضور کے دروازے پر ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا, اور پھر کیا کرتا تھا؟ یستاذن من الرسول, اور پھر آنکھیں جھکا کے جبریل حضور سے اجازت مانگتا تھا. جی ہاں, رکبتیہ الی رکبتیہ. پھر جبریل سرکار کی بارگاہ میں جیسے طالب علم نہیں گوڈے اینڈ تھلے تھرتھلی مار کے بیٹھے, پھر جبریل اس طرح بیٹھتا تھا. حضور نے فرمایا آج کدھر آئے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قرآن لے کے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا اس میں کیا؟ انہوں نے کہا جی کھولنے کا تو کبھی حکم نہیں ملا, بس جو حکم ملتا ہے ہم پیش کر دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا اچھا لاؤ. اون چوڑا عیسائی پادری پوری پارٹی قسم دے رہی کہ ابو بکر نے سانو فضول مارے, ایسا نہیں آکیا ان اللہ فقیر توبہ توبہ. سرکار نے فرمایا اچھا لاؤ قرآن. جبریل قرآن لے کے آیا. اب دیکھو قرآن کیا ملا. لقد چوتھا پارہ لقد سمع اللہ قول الذین کفروا قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. محبوب آج تیری عدالت میں, تیری کچہری میں ابو بکر صدیق کی طرف سے کوئی گواہ نہیں ہے, یہ اکیلے جا رہے تھے. لقد سمع اللہ قول الذین کفروا. محبوب تیری عدالت میں ابو بکر کے حق میں رب خود گواہی دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میں حق اہل سنت, نعرہ حیدری. لقد سمع اللہ, نماز کہندے نا سمع اللہ علمن حمدہ, وہ یہ ایتھے لگی تھی. لقد سمع اللہ, محبوب اللہ نے اپنے کانوں سے سنا ہے. یا سبحان اللہ کو یا تسی ایتھے آ جاؤ, میں تھلے بہنا تسی کرو تو میں سبحان اللہ کر لوں. کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں, جو کرنا دے چھتی کرو. لقد سمع اللہ قول الذین کفروا. محبوب اللہ نے قدرت والے نے اپنے کانوں سے سنا ہے. یہ جھوٹے ہیں. عدالت مصطفیٰ میں
جس کی گواہی خدا دے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، اللہ نے ہر نبی کو صدیق دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 صدیق دیے ہیں، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے 5 صدیق دیے ہیں، نوح علیہ السلام کو اللہ نے 12 صدیق دیے ہیں، اور ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ نے صدیق تو ایک ہی دیا ہے، پر فرمایا دوں گا ایک ہی صدیق پر ہوگا اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، اکبر دوں گا۔ جانے کائنات کہ یہ وہ عظیم غلام ہیں کہ ان کے ابا جی نے 4 سال کی عمر تھی، یہ بچے جو بیٹھے ہیں انہیں جو کیڑا کو منڈا 4 سال دا ہونا، یہ بچہ عقل کا کچا قول کا سچا، کیونکہ یہ مرفوع القلم ہوتے ہیں نا بچوں کے بابت میں، حکم یہ ہے کہ نابالغ کے احکام علیحدہ ہیں، اس لیے میں نے یہ جملے کہہ دیے۔ یعنی کائنات کہ اس امت میں وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے نا، ابو قحافہ عثمان لے کے چلے گئے اپنے 4 سال کے بچے کو، وہ بت خانے جا کے انہیں آخیا وہ بت لِأَنَّ هَذَا آلِهَتُنَا الْأَكْبَرُ، اینو سجدہ کر ہے ساڈا بڑا بت ہے بنو تیم دا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر ایسے کھڑے ہیں بت کو دیکھ رہے ہیں، اور قرآن کے وہ سوال جو ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کے کیے تھے نا، 4 سال کا ابو بکر اسی انداز میں باتیں کر رہے ہیں، کہنے ہوئے انا عریان فالبسنی، جب تو رب ہے تو میں ایسے لے تو کھاواں، جائے فاطمہ منی میں روٹی کھلا، پیاس لگی ہے فشربنی میں پانی پلا، اور یان فالبسنی لباس ٹھیک نہیں تو میں کپڑے عطا کر، جب تو رب ہے تھے انہیں کی بولنا سی، وہ تو بت سی۔ یہ نبی کے غلاموں کی ضربیں ہیں، خندق میں اور خیبر میں علی کی ضرب نے ایسے کام کیے ہیں کہ کائنات آج تک حیران ہے۔ آج ضرب صدیقی بھی سن لو کہ جناب صدیق اکبر نے تھلوں پتھر پھڑیا تو انہوں ماریا، جدو پتھر ماریا وہ جوائنٹ سن نا جتنے اتنے وجہ وہ ڈگ پیا، پیو ان پیچھے پیچھے تو پتر اگے کے دوڑ لگی ہے مکے چ، تو کہنا قوم انت شریر انی اقتلک بہذا السیف، اور شرارتی میرے پتر ایسی بڑی شرارت کر دیتی ہوں، بوتی توڑ دیتا ہی میں تینوں اپنی تلوار میں قتل کر دیا گا، انی اضرب علی عنقک، میں تیری تون تے سٹا مارا گا، الا انفق، میں تیری نک وڑ دینی ہے، اج تو تباہی لا دیتی ہے، بنو تیم دا بت توڑ دیتا ہی۔ ہن ابو بکر اگے اگے نے تے پیو پیچھے پیچھے دوڑ لگی ہوئی، گھر جا کے مائی نو آکھیا اما مینوں لکا دے، انہیں کہا میں نے نہ جیتا الہ نہ ضابطہ کی ہویا ہی ساو کھڑیا پیا، انہیں کہا اما چھڑ ساریاں گلاں مینوں تو لکا دے چھپا دے۔ انہیں دیر نو پیو آ گیا، انہیں کہا اے نو ابنو تیرا پتر کتھے، انہیں کہا 10 گل کی، انہیں کہا جی نے بت توڑ دیتا بنو تیم دا قبیلے دا بڑا ساڈا بت سی، انہیں کہا تینوں اج پتہ لگ گیا بتاں دا منکر ہے، اچھا تینوں کدوں دا پتہ ہے؟ اور مائی کہندی ہے جدا نا سلمہ ابو بکر دی والدہ، انہیں کیا سن اے میرے پیٹ اکسی تے مکے دیاں عورتاں اکٹھیاں ہو بت کھل گئیاں کہ جا کے پتر منگنیاں وا تی ہوئے تے لوگ بدو لوگ اے تیاں نو مار دیندے نے، تیاں نو جناب زندہ درگور کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، اے تے سلام کرو مدینے والے مصطفیٰ نو جس نبی نے انہاں بدواں دے وچ رہ کے لما جا دل فاطمہ تو قام النبی الیہا، جب بھی سیدہ فاطمہ آتی تھی محمد کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال فرماتے تھے۔ انہاں بدواں نو سرکار نے بیٹی دی تکریم کرنا دسی ہے۔ جی ہاں، کئی مولویوں نے پٹھی قلم پھڑ لی،
وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی عزت زیادہ تھی تو نبی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جائیں بندے دے پتر بنو. اس نبی دی عزت نبیاں نالوں بھی زیادہ ہے. سیدہ بیٹی ہیں, حسین نواسے ہیں, علی داماد ہیں, ان کی عزتیں حضور کی وجہ سے ہیں. جنہوں سمجھ نہیں آئی وہ سر تھلے کر لو, باقی بولو سبحان اللہ. ہاں جی, یہ نواں کام شروع ہو گیا کہ حضور اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ فاطمہ کی عزت زیادہ ہے. نہیں, سرکار نے کھڑے ہو کے فاطمہ کو عزت عطا فرمائی ہے. غلط گل نہ کر, غلط مفہوم نہ کٹ. مقام اونچا ہے. سرکار دیاں 4 دھیاں نے, سیدہ زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. مولوی نہ ہی نہیں لیندہ پنڈ جا کے جتنے شیعہ بہت ویندا وہ کہندا نہیں کدھر بیان کرنا ہے تاکہ پیسے اکٹھے کراں میں جاواں. قرآن نے کہا قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. قرآن نے فرمایا کہ محمد کی بیٹیاں 4 ہیں. وہ تو بلیڈ مارو, کوئی کینچی مارو, کوئی پتر دے ہوتے بھی جناب اگے ہو. سر کہتے جی بی بی فاطمہ دی شان بہت ہی بیان کرتے ہیں. کیوں جی, دی وجہ کی؟ ہاں ہے تینوں دس نے. کتاباں آسمانی 4 نے, تورات, زبور, انجیل, قرآن. کتاباں 4 نے, وچوں قرآن دی شان زیادہ ہے. نبی دیاں دھیاں 4 نے, فاطمہ دی شان زیادہ ہے. تینوں دس نے, بالکل سچی گل. ہاں, سرکار فرمایا کہ دنیا ہے نا, اس دنیا دی گل ہے نا. حضور فرمایا قیامت نو بھی حکم ہوئے گا غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم, تونا تھلے کرو, اکھیاں بند کرو. یا اللہ میں آدم ہاں, فرمایا آج تسی بھی کرو. یا اللہ میں ولی ہاں, میں غوث ہاں, قطب ہاں. یا اللہ آج کیوں سارے دی اکھاں بند کروا دیتیاں, تونا تھلے کروا دیتیاں, ایڈے ایڈے نبی بھی. فرمایا حتی تمر فاطمہ بنت محمدہ, اس لیے کہ آج قیامت میں وہ فاطمہ گزر رہی ہیں جن کے ادب میں, جن کو عزت دینے کے لیے محمد خود کھڑے ہو جاتے تھے. جنہوں یار نے انہیں عزت دیتی ہے, جو اس دی عزت کائنات میں بخائی جائے. بابا جی کہتے ہیں کچھ صوفیاں دی گل بھی کر دئی. صوفیاء کہتے ہیں بھائی حضور دیاں باقی دھیاں بھی تے گزرنی ہیں, سارے نبیاں دیاں دھیاں گزرنی ہیں, بی بی پاک دی واری انج کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ منظر کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب سیدہ قیامت کے دن گزریں گی, بطول دے ہاتھ ایک کرتا ہوئے گا, کرتا ہوئے گا جڑا ایک بچے دا کرتا ہے, 6 مہینے والے بچے دا. اس کرتے دے اتے خون لگا ہوئے گا. بطول اس کرتے نو لے کے اللہ دی عدالت جا رہی نے. یا اللہ باقی گلاں تے اپنی جگہ, میں تیری بارگاہ وچ علی اصغر دا کرتا لے کے آئی ہاں. یہ دا قصور کی